رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور بزرگ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت اہم مضمون ارشاد فرمایا ہے، بہت ہی اہم بات فرمائی ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو یہ حکم ہو رہا ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ جو خطاب ہو رہا ہے، یہ جو حکم ہو رہا ہے وہ کافروں کا نہیں بلکہ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے. گویا کہ ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ تم نے توحید توحید پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات پر ایمان لایا اور قیامت کے دین پر اور اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر، اسی طریقے سے اچھی بری تقدیر پر، جنت جہنم پر تم ایمان لے آئے. لیکن صرف اتنا کافی نہیں. یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے اور زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. ایمان کی قدر ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ایمان مفت میں ملا ہے، ہم پیدا ہوتے ہی ایمان والے ہو کر پیدا ہوئے تھے. اس لیے آج ہم کو ایمان کی جو قدر کرنی چاہیے وہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. بلکہ ایمان کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو پہلے کسی دوسرے مذہب میں تھے اور پھر اسلام میں داخل ہوئے، کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کو کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. تو صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ ایمان کے لیے کیسے کیسے مصیبتیں اٹھائی. ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، ان کے پیٹوں پر گرم گرم پتھر رکھے جاتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی کیسی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی اس ایمان کے لیے. تو ہم کو ایمان کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو یہ ایمان مفت میں ملا ہے. نسل در نسل پیدا ہوتے ہی ہم ایمان والی حالت میں پیدا ہوئے ہیں. بہرحال تو یہ ایمان زندگی کا بہت بڑا سرمایہ، اس لیے کہ سارے نیک اعمال ہیں وہ اسی پر دار و مدار ہے. اگر کوئی بغیر ایمان کے کوئی شخص روزہ رکھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے یا کوئی بھی نیک عمل کرے، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان ہوگا تو ہی اللہ کے یہاں یہ عمل قبول ہوگی. تو یہ بات تو بڑی ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے زندگی کا، جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. بلکہ اس ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ایمان کی دولت تو وہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اس کو بچا کر اس کو قبر تک لے جائے گا، یعنی اس کا خاتمہ، اس کی موت ایمان پر ہوگی، تو اس کو سب سے بڑی کامیابی حاصل ہو جائے گی. اور وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ کامیابی یہ ہے کہ جب میدان محشر کا دن ہوگا اور کافروں کو جو سزا ملے گی اس طرح ایمان والے کو سزا نہیں ملے گی. کافروں کو جو کیا سزا ملے گی؟ کہ خالدین فیہا، کہ جہنم میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. ان کو وہاں سے نہیں نکلیں گے ورنہ ان کو وہاں پر موت آنے والی ہے، بلکہ عذاب ہی عذاب ہوگا. اور جہنم کا عذاب تو کیا سخت اور دردناک عذاب ہوگا.
لیکن اگر مومن اگرچہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بدعمل کیوں نہ ہو، اگر وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو اس کو سزا بھگت کر بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کا اصل ٹھکانہ جنت ہے اور کافر کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس ایمان کی وجہ سے یہ مومن جو ہوگا وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنے سے بچ جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہمیں مل سکتی ہے کہ ایمان کی وجہ سے ہم ہمیشہ کی جنت سے بچ گئے۔ تو ایمان کی وجہ سے بہرحال انسان ہمیشہ کی جنت سے، ہمیشہ کی جہنم سے تو بچ گیا، لیکن عارضی جہنم سے نہیں بچا۔ عارضی جہنم اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں اور جو برے کام کیے ہیں اس کے بدلے اس کو سزا دی جائے گی جہنم میں، اور جب وہ سزا بھگت لے گا اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو ایمان کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم سے تو بچ جائے گا، لیکن عارضی جہنم میں داخل ہونا وہ رہ گیا۔ اور وہ عارضی جہنم کا رہنا بھی کیا ہوگا اور کتنا خوفناک ہوگا اس کا تصور تو ہم دنیا میں بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کا کچھ اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تو اعلان ہوگا کہ ایک ایسے انسان کو لایا جائے جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشیوں میں، راحتوں میں، آرام میں اس نے زندگی بسر کی، زندگی گزاری۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے انسانوں میں جس انسان نے خوشیوں میں، سب سے زیادہ آرام میں، سب سے زیادہ راحت میں زندگی گزاری ہوگی، وہ کتنا زیادہ لذتوں والا اور راحت والا انسان ہوگا۔ تو ایسے انسان کو لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس انسان کو ذرا جہنم کی فضا میں داخل کر کے واپس لے آنا، وہاں چھوڑنا نہیں، یعنی اس کے چہرے کو صرف جہنم کی فضا میں داخل کرنا اور فوراً واپس لے آنا۔ چنانچہ اس کو فرشتے جہنم کی فضا میں داخل کر کے واپس لے آئیں گے۔ جب اس کو واپس لایا جائے گا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو نے دنیا میں کیسے زندگی بسر کی، کتنی راحت اور سہولت میں زندگی بسر کی، کیسے زندگی بسر کی؟ تو وہ انسان کہے گا جو دنیا میں قیامت تک آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک میں سب سے زیادہ راحت والی زندگی بسر کر کے آیا ہوگا، وہ کہے گا کہ میں جس عذاب سے نکل کر آیا ہوں، میں نے جس خوفناک منظر کو دیکھا ہے، میں نے جس عذاب کو محسوس کیا ہے، اس کے بعد مجھے یہی نہیں پتا کہ خوشی کس کو کہتے ہیں اور سکون اور راحت کس کو کہتے ہیں اور آرام کس نام کی چیز کو کہتے ہیں، اس لیے کہ میرے رگوں ریشے میں جہنم کا عذاب داخل ہو گیا ہے۔ اب میرے لیے راحت اور سہولت کا تصور میرے دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو جب اس آدمی کو چند سیکنڈوں کے لیے جہنم میں داخل کر کے اس سے یہ پوچھا گیا تو جب اس کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنا یہ بیان کہہ رہا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو جہنم میں 1 سال رہے گا، 2 سال رہے گا یا کئی سال رہے گا، اس کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے اس عارضی جہنم میں بچنا ہو، اگر اس عارضی جہنم سے تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوگا بلکہ عمل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ عمل کے بغیر تو مکمل طور پر نجات نہیں پا سکتے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا، اللہ نے جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے اس کے بعد فوراً نیک عمل کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ قسم ہے زمانے کی کہ بلا شبہ انسان البتہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو یہاں وعملوا الصالحات ذکر کر کے فرما دیا نیک عمل بھی کرتے ہیں، تو اس بات کو لا کر بتایا کہ اخروی یعنی آخرت کے
خسارے سے اگر بچنا ہے تو صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ تم کو ایمان کے تقاضوں پر اور جو عمل اللہ رب العزت نے جو احکامات دیا اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، تب جا کر تم اخروی زندگی میں بھی مکمل طور پر نجات پا سکو گے، ورنہ تم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب آئیے ہم اس مضمون کو سمجھتے ہیں جو شروع میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے تم نے دل سے یقین کر کے اور زبان سے اقرار کر کے ایمان کو قبول کر لیا، اب تمہارے جسم کے جو تمام اعضاء ہیں اس کو بھی تم اسلام میں داخل کرو، یعنی تمہارے دل کو بھی اسلام میں داخل کرو، یعنی تمہارے دل میں ایسے خیالات اور ایسے وساوس نہ آوے جو اسلام کے خلاف ہو۔ تمہارے زبان کو بھی اسلام میں داخل کرو، یعنی زبان کے جو عمل ہے وہ بھی اسلام کے تابع ہو، اور تمہاری آنکھوں کو بھی اسلام میں داخل کرو کہ تم اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اسلام نے منع کیا ہے، بلکہ اچھے کام کرو۔ تمہارے دماغ کو بھی اسلام میں داخل کرو، تمہارے پیٹ کو بھی اسلام میں داخل کرو، اور تمہارے ہاتھ کو اور تمہارے پیر کو، غرض سارے جسم کو، سارے اعضاء کو، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ بتانا مقصود ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل تو ایمان قبول کر لیا تمہارے دل نے، لیکن عملی زندگی میں اسلام نہ آیا۔ یہ کہ تم نماز نہیں پڑھتے، یا نماز تو پڑھتے ہو لیکن روزہ نہ رکھتے ہو، روزہ تو رکھتے ہو لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہو، زکوٰۃ تو ادا کرتے ہو لیکن حج فرض ہونے کے باوجود تم نہ کرتے ہو، یا اگر تم یہ سارے کام بھی کرتے ہو تو دوسرے لوگوں کی غیبت کرتے ہو، یا تم کسی کو دھوکہ دیتے ہو، یا تم سود لیتے ہو، یا چوری کرتے ہو، یا رشوت لیتے بھی ہو اور دیتے بھی ہو، اگر تمہارے اندر یہ ساری باتیں ہیں تو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو۔ اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی سب سے بڑی بیماری ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی بار بار کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، لیکن تجارت کے معاملات میں دھوکہ دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپنے میں کمی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے یہاں ملازمت کرتا ہو تو کام چوری کرتے ہیں، یعنی محنت سے کام نہیں کرتے ہیں، اور اس کو جتنا وقت کام کرنا ہوتا ہے اس میں سے آدھا وقت کام کرتا ہے اور دوسرے وقت میں کام نہیں کرتا ہے، یا پورے وقت کام کر بھی لیتا ہے لیکن دل سے نہیں کرتا ہے، تو یہ بھی نہ کرنے کے برابر ہو گیا اور یہ بھی کام چوری میں داخل ہو گیا۔ تو شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرا کہ ہم معاشرت کے متعلق اسلامی جو احکامات ہیں ہم اس کی پیروی نہیں کرتے ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اس میں بہت کوتاہی برتتے ہیں۔ مثلا ہم لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ہم گالم گلوچ کرتے ہیں، ہم جھگڑتے رہتے ہیں، ہم پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں، غرض کے جتنی بھی معاشرت کی زندگی ہے ہم اس کو اچھی طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس کے اسلام نے اس کے بارے میں جو احکامات دیے ہیں، ہم کو جس باتوں کا کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو بجا نہیں لاتے ہیں، بلکہ ہم اس میں کوتاہی برتتے ہیں، اور یہی ہمارے معاشرے میں آج عام ہو گیا ہے کہ ہم اس کو گناہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بھی پیروی کریں کہ اسلام نے اس کے بارے میں جو احکامات دیے ہیں ہم اس کے مطابق عمل کریں، اور ایمان لانے کے بعد اس پر عمل کریں۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، اب اس کا عمل خلاصہ یہ ہے کہ عمل کیا کرے، اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اسلام نے جن جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بچا لاؤ، اور جن جن چیزوں سے ہم کو روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہی خلاصہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم اچھے عمل کرو، اب یہ خلاصہ ہو گیا۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک عبرتناک واقعہ سناتا ہوں جس کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے اپنے کسی وعظ میں بیان فرمایا تھا کہ مکہ المکرمہ میں ایک بہت بڑے شیخ تھے، دینی اعتبار سے بہت بڑے شیخ تھے۔ جب ان کا انتقال
انتقال ہوا تو مکہ والوں نے جنت المعلا جو قبرستان ہے اس میں ان کو دفن کر دیا، اور دوسرے دن دوسرے آدمی کا بھی انتقال ہو گیا، چنانچہ اس کی قبر کھودنے کے لیے سب آئے، کیونکہ اس وقت قبرستان میں جگہ بہت تنگ ہوتی تھی تو قریب قریب قبر کھودی جاتی تھی۔ چنانچہ جب اس دوسرے آدمی کی قبر کھود رہے تھے تو جو وہ شیخ کی قبر تھی وہ قبر کھل گئی، یعنی ان کی قبر کھودتے تھے تو وہ قبر نزدیک میں ہی تھی تو ان کی قبر کھل گئی۔ اب وہ قبر میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر شیخ غائب ہے، بلکہ اس کی جگہ پر کوئی یورپین جوان لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے اور کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ شیخ کہاں گئے اور یہ نوجوان لڑکی کہاں سے آ گئی۔ پورے مکہ المکرمہ میں کوہرام مچ گیا، لوگ اس قبر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اور جمع ہونے لگے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں کہ یہ لڑکی فرانس کی ہے، اور کیونکہ میں کئی سالوں سے فرانس میں رہتا ہوں اور چونکہ ابھی چھٹی ہے اس لیے میں مکہ المکرمہ میں آیا ہوں، یہ لڑکی میری اسٹوڈنٹ ہے، یہ لڑکی میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھی، یہ لڑکی عیسائی مذہب کی ہے، لیکن جب وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی تھی تو میں نے اس کو کچھ دین کی باتیں بھی بتانا شروع کی، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں ایمان کی توفیق ڈالی اور وہ اسلام اس نے خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر قبول کر لیا، اور میں اس کو ایمان کی حالت میں ہی چھوڑ کر آیا، یعنی میں یہاں مکہ المکرمہ آیا ہوں اور وہاں مسلمان ہونے کی حالت نہیں ہے، لیکن اس کا جو خاندان ہے، اس کے جو والدین ہیں وہ پکے عیسائی مذہب کے ہیں، لیکن یہ جو بچی ہے وہ پکی مسلمان ہو چکی ہے اور پکی مومنہ ہے۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ اب میں فرانس واپس جاؤں گا تو میں اس کے بارے میں تحقیق کروں گا۔ جب وہ آدمی فرانس واپس جانے لگا تو مکہ سے کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو لیے، اس کے ساتھ گئے۔ جب فرانس پہنچے تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے اور پوچھا کہ اس لڑکی کو کہاں دفن کیا گیا ہے، چنانچہ بتایا کہ اس کو فلاں قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب قبرستان کے پاس آئے اس کے ذمہ داروں سے پوچھا کہ جو لڑکی کا انتقال ہوا ہے اس کی لاش تو مکہ المکرمہ میں ہے، تو انہوں نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، ہم نے ہمارے ہاتھوں سے اس لڑکی کو اس قبرستان میں دفنایا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم قبر کو کھولو۔ چنانچہ جب قبر کو کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر میں اس شیخ کی لاش تھی، شیخ کی میت تھی، اور جو فرانس کی لڑکی تھی وہ مکہ المکرمہ میں تھی۔ گویا کہ شیخ صاحب کی جو میت تھی وہ فرانس میں تھی، اور فرانس میں جس کی میت دفن کی گئی تھی، جس لڑکی کو دفن کیا گیا تھا، اس کی لاش مکہ المکرمہ میں تھی۔ تعجب میں پڑ گئے۔ چنانچہ جو مکہ سے آئے تھے وہ واپس مکہ گئے اور مکہ جا کر اس شیخ کی بیوی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ان شیخ کی حالات کیا تھی، ان کی زندگی کیسی تھی، تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایسے تو ان کی زندگی میں کوئی ایسی بات قابل اعتراض اور اشکال والی نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات ہے کہ وہ اسلام کو بہت اچھا مانتے تھے، وہ کہتے کہ اسلام مذہب بہت اچھا ہے، لیکن عیسائی مذہب میں ایک بات بڑی اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ عیسائی مذہب میں غسل جنابت فرض ہے، یعنی جب انسان کو احتلام ہوتا ہے تو اب اس پر نماز پڑھنا، غسل کیے بغیر قرآن کو چھونا، قرآن کی تلاوت کرنا حرام ہو جاتا ہے، وہ چھو ہی نہیں سکتا، قرآن کو تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ شیخ یہ کہتا تھا، یہ کہتے تھے کہ اسلام میں ساری باتیں اچھی ہیں لیکن عیسائی مذہب میں ایک بات بڑی اچھی ہے۔ تو اب دیکھیے یہ ظاہر میں تو کتنے بڑے شیخ ہیں لیکن اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے تھے کہ اس نے اسلام کے ایک عمل کا انکار کر دیا اور اس نے عیسائی مذہب کی ایک بات کو اچھا سمجھا اور نظریے کو اچھا سمجھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو یہ سزا دی کہ وہ دفن تو ہوا مکہ المکرمہ میں لیکن اس کی لاش کو فرانس کے قبرستان میں، عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا، اور ادھر وہ پکی اور سچی بچی جو مسلمان ہوئی تھی اور پوری کی پوری اسلام میں داخل ہوئی تھی تو اس پر یہ انعام کیا کہ اس کو دفن تو کیا گیا تھا فرانس میں لیکن اس کی لاش کو اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ میں جنت المعلا میں پہنچا دیا۔ تو دیکھیے یہ کتنا بڑا شیخ، کتنا
اتنے بڑے شیخ تھے لیکن ایک عمل کا انکار کر دیا, ایک عمل کو اچھا نہیں لگا, تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا دل مومن نہیں ہوا تھا, ان کے دل میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا, اسی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان تو رکھتے ہی اللہ پر, لیکن اس کے تقاضوں پر عمل کریں. یعنی اللہ رب العزت نے جن احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا اس پر ہم عمل کریں. اللہ رب العزت ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.